اب روزے فرض کیوں کیے گئے؟ فرمایا لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی دار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی خوبی پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر تقوی کا ملکہ پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی شان پیدا ہو جائے۔ اور یہاں پہنچ کر یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور یہ بات سمجھ کر آگے گزرنا بڑا ضروری ہے، اور یہ بات ذہن میں حاضر کر کے پھر روزہ رکھیں گے تو پھر روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ ہمیں حاصل ہوگا۔ یہ یہاں سے ایک بات سمجھ کے آگے گزرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو شاید یہ معلوم نہیں ہوگا کہ تقوی کہتے کسے ہیں۔ قرآن کریم میں بار بار اس کا تذکرہ آتا ہے، ان للمتقین مفازا، بے شک پرہیزگاروں کے لیے، تقوی داروں کے لیے کامیابی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب تقوی داروں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ تو یہاں بھی تقوی داروں کا ذکر، قرآن کریم میں بار بار تقوی کا ذکر آتا ہے۔ حج کے حوالے سے دوسرے پارے میں ابھی رات کو ہی آپ نے یہ تلاوت سنی ہوگی، وَتَزَوَّدُوا، مسلمانوں جب حج کے سفر پر جاؤ تو زادِ راہ اپنے پاس لے لو، اپنے پاس زادِ راہ لے لو۔ زادِ راہ وہ چیزیں جو راستے میں آپ کو ضرورت آتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں اور لباس سے متعلق چیزیں، اور جتنی بھی چیزیں آپ کو ضرورت آتی ہیں، پیسے ہیں، یہ ساری چیزیں حج کے سفر میں انسان کو ضرورت آتی ہے۔ تو فرمایا وَتَزَوَّدُوا، حج کے سفر میں اپنے پاس زادِ راہ لے لو، اور پھر فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بے شک باقی بھی زادِ راہ اپنے ساتھ لے لو، لیکن ایک خاص زادِ راہ ہے، اس کو کبھی بھی نہ بھولنا، اس کو خاص طور پر اپنے پاس رکھنا، اس کا خاص طور پر لحاظ رکھنا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَزَوَّدُوا، حج کے سفر میں اپنے ساتھ زادِ راہ لے لینا، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، لیکن جتنے بھی زادِ راہ ہیں، کھانا ہے، پانی ہے، پیسے ہیں، اور راستے میں کام آنے والی چیزیں ہیں، لباس ہے، یہ ساری چیزیں زادِ راہ بھی شامل ہیں، لیکن سب سے جو بہترین زادِ راہ ہے وہ تقوی ہے۔ تو یہاں بھی تقوی کا ذکر۔